رمضان میں افطار کے لیے بہت ہی مزیدار غذائیت سے بھرپور اور جھٹپٹ بن جانے والی ایک مزیدار سی کریمی فروٹ کسٹرڈ کی ریسیپی جو ہم آج آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک سیکرٹ بھی ہم آج آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی اس کو جو ہے گھر پہ آرام سے بنا کر تو افطار کا لطف دوبالا کریں۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی چیز آپ سے مس نہ ہو۔ تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو چلیے جی شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی کو۔ اور کریمی فروٹ کسٹرڈ کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اس میں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے 1 لیٹر دودھ، اور اس کے بعد آدھا کپ چینی کا لیں گے، اور اس کے بعد ایک ساشے ہم لیں گے یا ایک پیکٹ لیں گے ہم ونیلا کسٹرڈ کا۔ اور موسم کے مطابق جو بھی پھل آپ کو آسانی سے مل سکیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ تو یہ جو دودھ ہے سب سے پہلے اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے چولہے پہ، اور اس کے بعد جو ہے ہم جو کسٹرڈ ہے اس کو گھول لیں گے۔ بہت ہی مزیدار جھٹپٹ بن جانے والی کریمی فروٹ کسٹرڈ کی ریسیپی آج ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ اکثر جو ہے شادیوں میں ریسٹورینٹ میں جو ہے یہ کسٹرڈ بنایا جاتا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کا ایک سیکرٹ ہے جو آپ سے ہم شیئر کریں گے۔ تو جیسے ہی دودھ ابل رہا ہے تو کسٹرڈ کو جو ہے وہ ہم تھوڑے سے دودھ میں اس کو گھول لیں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ماشاءاللہ سے افطار کے لیے بہت ہی خاص تیاری کی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ یہ جو میٹھا ہے یہ آپ کے دسترخوان کی رونق کو دوبالا کر دے گا، اور آج اس کی ریسیپی ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں جو بہت ہی جھٹپٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی غذائیت سے بھرپور اور مزے کا ہے۔ روزہ دار کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو دودھ ہمارا ابلنے لگا ہے جی۔ 2-3 ابال آنے کے بعد جو ہے اس میں ہم آہستہ آہستہ جو ہے اس میں چینی شامل کریں گے۔ چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں، لیکن میں اس میں جو ہے آدھا کپ شامل کرنے لگی ہوں، کیونکہ فروٹ جو ہیں سارے وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں، اور میٹھا اس کا زیادہ نہ ہو جائے اس لیے ہم نے اپنے اندازے سے اس میں ڈالی ہے۔ جیسے ہی چینی اس میں گھل جائے گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے، اور جیسے اس میں چینی گھل جائے گی تو اس میں ہم نے آہستہ آہستہ جو ہے کسٹرڈ کو جو گھول ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے، اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں جو ہے گٹھلیاں نہ بنیں۔ بس صرف 2 منٹ کے لیے اس کو ہم نے پکانا ہے مزید، اور اس کے بعد ہم چولہا کر دیں گے بند، اور اس کو ہم پہلے روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا کر لیں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ اچھا جی، ایک بات اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے ہم نے اپنے چینل کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا ہے۔ توسا فیملی بلاگ کی بجائے آج ہم نے اس کا نام جو ہے توسا کوکنگ چینل رکھا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اسی نام سے آئندہ اس کو سرچ کیا کریں، اور اسی نام سے ہی ہم ہمارے چینل کو لائک شیئر کیا کریں۔ جیسے ہی ہمارا کسٹرڈ ٹھنڈا ہونے لگا ہے تو باقی ساری تیاری جو ہے وہ ہم نے بھی کر لی ہے۔ سارے فروٹس جو ہیں پہلے اچھی طرح سے دھو کر تو ان کو ہم نے کاٹ لیا ہے، اور اب جو ہے اس میں جو سیکرٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے یہ کریم کا۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کسٹرڈ میں فروٹ ڈالنے کے بعد جو ہے اس میں جو ہے پانی آ جاتا ہے یا پتلا ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ کریم جو ہے یہ ایک نیا فارمولہ ہے جو اس میں ہم نے ہاف پیکٹ ڈال کر تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید جو ہے یہ کریمی سا ہمارا ٹیکسچر اس کا ہو جائے گا، اور جیسے ہی ہم اس میں فروٹ ڈالیں گے تو وہ جو کسٹرڈ ہے اس کی جو ہے تھکنس جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی، اور اس کا فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور مزے کا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد اب جو ہے اس کو فروٹ میں مکس کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ موسم کے مطابق جو بھی فروٹ آپ کو آسانی سے مل سکیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو سارے فروٹس جو ہیں وہ ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں۔ کیلا، سیب، انگور، اسٹرابری اور انار جو ہے وہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا کسٹرڈ جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ ساتھ ہی اس میں ہم نے جو کھجور ہیں وہ ڈال دی ہیں، اور اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد آخر میں اس میں ہم اسٹرابری ڈال دیں گے۔
ریسٹورنٹ سٹائل اور شادیوں میں بنایا جانے والا جو کسٹرڈ ملتا ہے، آج ہم نے اسی کی ریسیپی آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بہت ہی زبردست اور مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی فٹافٹ سے بن جاتی ہے، اور آخر میں اس میں ہم نے ڈال دی ہے اسٹرابری۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل توسا کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ماشاءاللہ سے اب جو ہے اس کو ہلکا سا ہم گارنش کریں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے۔ تو یہ تھی جی ہماری آج کی ریسیپی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ کسی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، کوئی اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ انشاءاللہ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔